السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ. میں ہوں علی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. دوسری عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کے بعد برٹش اور الائی جیت تو گئے، لیکن اس جنگ نے انگریزوں کو شدید ویک کر دیا تھا. جی ہاں، دوسری عالمی جنگ کی میں بات کر رہا ہوں، جو 1939 کے لاسٹ سے لے کر اور 45 کے شروع تک ہوتی رہی، اور جس میں ظاہر ہے جو برٹش اور ان کے الائی تھے انہوں نے فتح حاصل کی، لیکن بہت ویک ہو گئے تھے فائنینشلی اور مورلی طور پر بھی بہت زیادہ. اچھا، لہٰذا اس جنگ کے بعد اپنے آپ کو کنسولیٹ کرنا تھا اب برٹش کو، اور ظاہر کنسولیٹ کرنا تھا. اس دوران دو قوموں کی آزادی کی جنگ تو جاری تھی، یعنی کہ ایک کو لیڈ کر رہے تھے مسلم لیگ کو قائد اعظم محمد علی جناح، اور نہرو ظاہر وہاں تھے، کانگریس کی سائڈ پر تھے، اور دو نیشن تھیوری جو ہے اس پر جدوجہد جاری تھی، اسی پر ساری بات ہو رہی تھی. اور بالآخر انگریزوں نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور آزادی دینے کو تیار ہو گئے. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ دو قومی نظریہ اس وقت موجود ہے. اب جو طے پایا اس میں یہ تھا کہ مسلم اکثریتی علاقے جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے پاکستان کے ساتھ، اور ظاہر قائد اعظم محمد علی جناح عثمان چاہتے تھے کہ الگ ریاست ہو اور وہاں ہم سب ہوں اور ایک پاک وطن بنے، اور اللہ نے ہمیں تحفہ دیا بھی پاک وطن کا. اور ہندوستان کی طرف سے کانگریس ہی چاہتی تھی کہ جناب صرف ہندوستان ہی ہو، لیکن ظاہر جدوجہد کامیاب ہوئی اور دو الگ الگ ملک وجود میں آئے. بلکہ الگ الگ تو نہیں میں کہوں گا، پاکستان وجود میں آ گیا، ہندوستان تو آلریڈی موجود تھا. بالآخر جب انگریز جب چلے گئے یہاں سے، تو اب ہوا یہ کہ جو مسلم اکثریتی علاقے تھے، خاص طور پر میں ذکر کر رہا ہوں گرداسپور کا، جو کہ پاکستان سے الحاق اس کا ہونا تھا، لیکن اسی طرح کشمیر میں 80% کشمیری مسلمان تھے وہاں پر. اس کے باوجود بھی پھر جو کچھ ہوا وہ ہے تاریخ. ہوا یہ کہ جواہر لال نہرو جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ کشمیر بھارت کا حصہ بنے. اچھا، کیوں چاہتے تھے کہ کشمیر بھارت کا حصہ بنے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا مسلم اکثریتی علاقے پاکستان میں شامل ہونے تھے سارے. اس کی وجہ یہ تھی کہ دو قومی نظریہ جو تھا، ٹو نیشن تھیوری جو تھی، اس کو وہ غلط ثابت کرنا چاہتے تھے. اپنا بھی تعلق ان کا کشمیر سے ہی تھا، لیکن وہ اس بات کو غلط ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ جو تھیوری ہے، یہ جو نظریہ ہے دو قومی نظریہ، کہ ہم الگ ہیں، ہندو الگ ہیں، مسلمان الگ ہیں، ہندو الگ ہے، رہن سہن مذہب سب ہمارا تبدیل ہے، آپ سے نہیں ملتا. اس کو وہ غلط ثابت کرنا چاہتے تھے تاکہ جو جناح کی ٹو نیشن تھیوری ہے اس کو نل اینڈ وائٹ وہ کر دیں. اور اسی لیے پھر آپ کو جانا پڑے گا 27 اکتوبر 1947 کے اس دن میں، کہ جب بھارت نے اپنی فوجیں اتار دیں جموں کشمیر میں، جس کو آج ہم مقبوضہ جموں کشمیر یا دنیا کی سب سے بڑی جیل کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، دنیا میں کسی بھی خطے میں کسی ایک جگہ اتنی بڑی فوج نہیں ہے، یعنی کہ کوئی لگ بھگ 8 لاکھ کے قریب بھارتی فوج وہاں موجود ہے، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے ان کے مظالم کا، اور وہ کیا وہاں کچھ کر رہے ہیں ان چیزوں کا. میں یہاں بات نہیں کر رہا ان چیزوں کی، حالانکہ ہم روز اس بات پر بات کرتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، آواز بھی اٹھاتے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے بہن بھائیوں بیٹیوں کے لیے، کہ جن کی عصمت دری کی جاتی ہے، روزانہ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، مظالم ان پر، درندگی جو ان کے ساتھ برتی جاتی ہے، بربریت جو برتی جاتی ہے وہاں. یہ سمجھ لیجئے کہ چنگیز خان اور ہلاکو کے مظالم بھی شرما جائیں، ہٹلر کے مظالم بھی شرما جائیں. اس حد تک وہاں اس وقت جو ہے پابندیاں ہیں، مظالم ہیں، بربریت ہے، ظلم ہے. اس کے خلاف پاکستان نے سب سے زیادہ آواز اٹھائی ہے ہمیشہ ہی، اور اٹھاتے بھی رہے گا انشاءاللہ. اور ایک دن آئے گا کہ جموں کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر بھی آزاد ہوگا یا پاکستان کا حصہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. اچھا، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پھر جب انہوں نے فوجیں اتار دیں، تو اس سے تھوڑا سا پہلے کا اگر میں بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ جب سوچا نہرو نے کہ جناب کشمیر کو شامل کر لیا جائے، تو آلریڈی وہاں پر ڈوگرا راج کے خلاف، راجہ ہری سنگھ کے مظالم کے خلاف بھی وہاں پر آلریڈی جو کشمیری مسلمان تھے، مجاہدین تھے، وہ جدوجہد کر رہے تھے. اور ان کو کچلنے کے لیے انہوں نے پھر فوج کو طلب کیا، بھارت کی طرف ہاتھ بڑھایا راجہ نے، اور اس طرح بھارت کو دبانا چاہیے تھا. اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بھارت کی کوئی بھی سرحد ملتی نہیں تھی کشمیر سے.
تو جب پاکستان ہندوستان کی آزادی ہوئی ہے، اس سے پہلے ریڈ کلف نامی جو صاحب موجود تھے، انہوں نے یہ کیا کہ گرداسپور ایک علاقہ جہاں جو کہ پاکستان سے الحاق جس کا ہونا تھا، شامل ہونا تھا، اس کو انہوں نے انڈیا کو دے دیا. اور وجہ کیا تھی انڈیا کو دینے کی؟ یہی وجہ تھی جو آج بعد میں ہمیں سمجھ میں آیا کہ گرداسپور کو کیوں شامل کیا گیا ہندوستان میں. ان کے ذہنوں میں تھی یہ گھرانی سازش کے آگے جا کے انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ کیا سازش تھی کہ کشمیر میں بھارتی فوجوں کو اتار کر کشمیر پر قبضہ کرنا ہے. اور وہ ممکن نہیں تھا گرداسپور کے بغیر، کیونکہ بھارت کی کوئی اور سرحد ملتی نہیں ہے کشمیر سے، تو جگہ چاہیے تھی جانے کے لیے ان کو. تو وہ یہ پہلے ہی سوچ لیا تھا، ان کے ساتھ ملی جلی سازش تیار کی گئی تھی ریڈ کلف کے ساتھ نہرو اور دیگر لوگوں نے. اور یہ پھر ہمیں نظر آیا کہ جناب جب اکتوبر کے مہینے میں یہ سب کچھ ہوا کہ مسلم اکثریتی کشمیر کو جس طرح بھارتی فوج وہاں اتری، اور پھر ظاہر ہے مجبوری میں کشمیری مجاہدین کی مدد کے لیے پاکستانی فوج کو بھی جانا پڑا اور مظالم کو روکنے کے لیے. اور پھر پاکستان اور بھارتی فوج کے درمیان جنگ ہوئی اور اس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی، دشمن کے دانت کھٹے کیے اور بڑا علاقہ آزاد کرانے میں ہم کامیاب ہو گئے کشمیر کا. لیکن کچھ علاقہ اب بھی وہاں ہے اور وہاں مسلم اکثریت ہے. یہ اور بات ہے کہ اچھا پھر یہ ہوا کہ جب پاکستانی فوج ادھر گئی اور دانت کھٹے ہو گئے، جب ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، جب آپ پھینٹی پڑی ٹھیک ٹھاک بھارتی فوج کو، تو بھاگ کر چلے گئے جناب اقوام متحدہ. اس سے پہلے خیال نہیں آ رہا تھا، پھر بھاگ کر گئے جان بچانے کے لیے اقوام متحدہ کہ آپ فیصلہ کر دیں، آپ فیصلہ کر دیں. اقوام متحدہ نے کہا جی استصواب رائے کے تحت فیصلہ ہو جائے گا، یعنی ووٹنگ کے ذریعے وہاں جہاں وہ رہنا چاہیں، جس کے ساتھ وہ رہنا چاہیں، ان کو آزادی دے دی جائے. لیکن بھارت نے آج تک اس کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ 1952 سے لے کر 1952 سے لے کر 2019 تک یہی سلسلہ چلتا رہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو عمل ہونا چاہیے. پاکستان آواز بلند کرتا رہا، کشمیری آواز بلند کرتے رہے. مسلمان دیگر ممالک نے کمزوری دکھائی ضرور ہے، پاکستان نے سب سے زیادہ ظاہر اس پر آواز بلند کی ہے. اور جہاں جہاں دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف مظالم ہوتے ہیں، واحد ملک دنیا کا، واحد ملک مسلمانوں میں ایک ملک ہے پاکستان، جو ہر جگہ وہ کشمیر پہ مظالم ہو بھارت کے، یا فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم ہو، یا بوسنیا یا دیگر دنیا میں کہیں بھی کچھ ہوتا ہے، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو سب سے پہلے جس کا خون کھولتا ہے وہ ہے ہم ہیں، یعنی پاکستانی ہیں. اور ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جو غم و غصہ اور مسلمانوں میں جو غم و غصہ ہے ان تمام چیزوں کے لیے، اس کو دیکھتے ہوئے اور بطور ایک مسلمان کے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، کسی دوسرے مسلمان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو 3 جنگیں کشمیر کے حوالے سے ہماری بھارت سے ہوئی ہیں، اور تینوں الحمدللہ ہماری فوج نے جس طرح بھارتیوں کو بھاگنے پر مجبور کیا. 65 کی جنگ کس کو یاد نہیں ہے؟ چلیں یہ تو بھاگ کر چلے گئے تھے، اقوام متحدہ نے انہیں بچا لیا، 48 کی بات ہے. لیکن 65 میں جب ظاہر ٹینکوں کی دیوار بنا کر یہ آئے تھے اور دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ پاکستان نے جس طرح قبرستان میں ٹینکوں کا اور بھارتی فوجیوں کا بنا دیا، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، کبھی اس پر بھی روشنی ڈالیں گے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں، 3 جنگیں ہوئیں، پاکستان نے دانت کھٹے بھی کیے، لیکن بغیرتی بے شرمی اور مظالم کی ایک تاریخ ہے بھارتیوں کی، اس کے باوجود بھی وہ آج بھی ان کو آزادی دینے کو تیار نہیں، بلکہ 2019 میں 370 جو قانون تھا آرٹیکل، اس کو تبدیل کر دیا انہوں نے، 35A کو تبدیل کر دیا انہوں نے. اور آج بھی ظلم، بربریت، اور میں بلکہ وہ تاریخ کی اگر بات میں کروں، یہ تو آج بھی جاری ہے. اور پھر ظاہر 27 کو چونکہ ان کی فوج اتری تھی کشمیر میں، اس کی یاد میں ہم پورے دنیا کے مسلمان اور کشمیری یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں اور یاد کرتے ہیں ان چیزوں کو جو آج تک بھی جاری و ساری ہیں. حالانکہ ہوا یہ تھا کہ بھارت نے جب اپنی فوجیں کشمیر میں اتاریں اور راجہ پر زور دیا کہ وہ الحاق نامے پر دستخط کر دے، تو یہ بڑی تاریخی حقیقت ہے کہ اس راجہ نے دستخط نہیں کیے تھے بھارت سے الحاق پر. لیکن بھارتی حکومت نے پھر ایک ظاہر ہے کہ جو کنڈے ان کے ہمیشہ سے رہے ہیں، ایک جعلی دستاویزات بنا کر پیش کر دی تھی کہ جناب یہ دیکھیے ہم سے الحاق اس نے کر لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا تھا. لیکن بہرحال کشمیری مجاہدین نے ریاست کا کچھ حصہ تو آزاد کرا لیا تھا. پھر 24 اکتوبر کو آزاد کشمیر حکومت کا قیام عمل میں آیا، اور پھر ساری چیزیں بہرحال وہ الگ کی تاریخ ایک حصہ ہے. لیکن ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، کشمیریوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ ایک کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی ہے، کرتا رہے گا جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا. مقبوضہ جموں کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے، جہاں پر مظالم کیوں نظر نہیں آتے اقوام متحدہ کو، کیوں نظر نہیں آتے امریکہ کو، کیوں نظر نہیں آتے دیگر ممالک کو؟ ان سب کو بھی دیکھنا چاہیے
کہ دنیا کا یہ وہ علاقہ ہے جو مسلم اکثریتی علاقہ ہے، جس میں پاکستان میں شامل ہونا تھا، جہاں آج بھی مسلمانوں کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی ہے، وہ پھر ظاہر مجاہدین اپنے طور پر جو کچھ بھی وہاں کر رہے ہیں، وہ انہوں نے سر جھکانے سے انکار کیا ہوا، اسی لیے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی قربانی وہ دے چکے ہیں۔ ہزاروں ہماری مائیں بہنیں کشمیری جو ہیں ان کی عصمت دری کی گئی ہے، ان کو روزانہ ہراساں کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر بنے گا پاکستان بھی، اور یہ مظالم بھی ختم ہوں گے، اور وہ دن دور نہیں ہے، ایک نئی آزاد صبح طلوع ہوگی کشمیریوں کے لیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دی اجازت، اللہ کے بعد۔